اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات، کہ بچوں کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے، اور صدق اور صفا کا جوہر جو اولاد کے اندر پیدا ہوگا وہ ماں کی وجہ سے ہوگا۔ اس میں سب سے بنیادی چیز جو اقبال نے کہی ہے وہ کہا ہے کہ جوہر صدق و صفا، جو پہلی چیز اولاد کی طبع میں ماں نے راسخ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سچائی کا خوگر بنانا ہے، اور یہ بچہ ماں سے عملاً سیکھے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بول نہیں سکتا کہ ما فی الضمیر کو نوک زباں پہ لا سکے۔ بچہ سنتا ہے، الفاظ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر وہ کس طرح سیکھتا ہے؟ تو اس کی طبع کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ عادات کو اور جو ہے وہ اعمال کو کاپی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے تو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، جو کانوں سے بہرا ہو اور زبان سے گونگا ہو، بول نہ سکے، تو اس کے دیگر اعضاء کے اندر توانائی اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہانت اور توانائی باقی لوگوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کاموں میں بھی صرف کرتے ہیں۔ ہمارا جو سارا وقت کبھی اس چیز کو دیکھنے کبھی اس چیز کو دیکھنے میں لگ گیا تو اس کا تو یہ وقت نہیں لگتا، تو وہ بھی سوچنے میں لگتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ذہنی استعداد اس کی زیادہ ہے۔ تو ذہنی استعداد اس سے زیادہ رکھنے والے بھی جو ہے وہ بعض کا تو اس تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ اس کی ایک استعداد کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری اس سے سمت ہو گئی۔ تو بچہ چونکہ بول نہیں سکتا ہے، بچہ چونکہ پکڑ نہیں سکتا ہے، بچہ چونکہ چل نہیں سکتا ہے، اور بچہ چونکہ باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، تو اس کی یہ استعداد زیادہ نظر آتی ہے، اور وہ زیادہ کاپی کرنے میں، سیکھنے میں جو ہے وہ زیادہ وقت لگاتا ہے۔ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم دیا ہے، باقی تو ساری چیزیں اس نے سیکھنی ہیں، بولنا بھی سیکھنا ہے، اس نے پکڑنا بھی سیکھنا ہے، چلنا بھی سیکھنا ہے، اس نے الفاظ سیکھنے ہیں، لیکن جو ذہنی اور فطری استعداد ہے وہ تو اللہ نے اسے عطا کی ہوئی ہے، تو اس سے وہ شناخت جو ہے وہ ذہن کے اندر پختہ کر لیتا ہے، اور وہ چیزیں اس کے شعور کے اندر اچھی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ تو سب سے پھر اہم چیز کیا ہوئی کہ بچے کے سامنے آپ کی عادات مرتب، منظم، خوبصورت اور اچھی ہونی چاہیے، تاکہ اس کے اس عمر کے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی چیزیں اس کے شعور میں پختہ ہو جائیں گی اور وہ اس کی عادتیں بنیں گی۔ اس لیے کہا کہ اچھی مائیں اچھی اولاد کی نہضت کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا وصف اقبال نے کہا وہ صدق ہے، کہ ماں جھوٹ نہ بولے۔ اگر بچے کو یہ کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ پلاؤں گی، ابھی تم رکو، تو وہ پھر اس سے انحراف نہ کرے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اسی وقت دودھ دے۔ اسی طرح جو ہے وہ بچے سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو ماں باپ اس وعدے کو پورا کریں، اس لیے کہ جب ان کے شعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو وعدہ کیا جاتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے وہ سچ کہی جاتی ہے اور اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے، تو وہ دوسرا پہلو ان کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں، تو وہ بڑے ہو کر کے وعدہ وفا کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ تو اگر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے سامنے ایک مثال موجود ہے، اور مثال بھی ماں کی ہے، مثال بھی باپ کی ہے، مثال بھی بہن بھائیوں کی ہے، تو پھر وہ باہر سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا، وہ پھر اس کی طبع کے اندر یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ تو اس میں بنیادی کردار جوہر صدق، سچائی کا جوہر از امہات، یہ ماں باپ سے، بالخصوص ماں سے حاصل ہوگا۔ تو ماں اگر صالحہ ہے، ماں اگر سچی ہے، ماں اگر سچ سکھاتی ہے اپنے عمل سے بھی، اپنے رویے سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، تو پھر بیٹا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر اس کی آستین کے اندر درہم سیئیں گے تو ڈاکوں کو بھی بتائے گا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔
تو ماں کا پھر اثر ہوتا ہے. ماں مائی راستی ہو تو پھر بیٹا بابا فرید گنج شکر بنتا ہے. ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے. تو اس لیے دودھ کے اثر ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ بچے کی تربیت کو ماہرین نے 3 حصے میں تقسیم کیا ہے. 3-7 سال. پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو. دوسرے 7 سال بچے کو غلام بنا کے رکھو. اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بنا کے رکھو. پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سیکھے. اور ہم تو 3 سال کے بچے کو بھی آج 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول بھیج دیتے ہیں. مائیں فارغ البال ہونا چاہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ہماری فکری لغزش ہے کہ بچے کو اتنی جلدی اسکول بھیج دیا، اور جب ماں سے سیکھنا تھا تو وہ وقت ضائع کر دیا. آج بھی جاپان میں 7-8 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اور آج بھی کچھ اور ممالک کے اندر بھی انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ اسکول نہ جائے. تو وہ گھر میں بیٹھ کے سیکھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے گا تو وقت نہیں اس کے پاس رہے گا. یہ اس کی تربیت کا مرحلہ ہے. اس کا یہ مرحلہ یہاں مکمل ہونا چاہیے. اس کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کے قوا مضبوط ہو چکیں گے اور وہاں جا کے سیکھے گا. یہ پہلا اس کا مرحلہ یہاں سیکھنے کا ہے. اور ماں باپ کو بھرپور توجہ، ظاہر ہے باپ تو وہ توجہ نہیں دے پاتا، تو ماں کو بھرپور توجہ سارے کام کاج چھوڑ کر کے بچے کی طرف دینی چاہیے. عمومی طور پہ ماضی میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی مبالغہ کرتی تھی اور بہت زیادہ محنتیں شاقہ کرتی تھی، چونکہ ان کی توجہات کا کوئی اور مرکز نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر لیں. اور چند بچوں کی تربیت ہی ماں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اگر وہ احسن طریقے سے نبھا دے تو اس نے اپنا حصہ امت میں بھی ڈال دیا، معاشرت میں بھی ڈال دیا، اور قوم بنانے کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا. لیکن اگر وہ اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دیتی، اس میں کوتاہی کر دیتی ہے، تو اس نے پھر کچھ بھی نہ کیا. اچھی نسل اچھی ماؤں کی گود سے پروان چڑھ کے ہی معاشرے کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بنیادی اکائیاں ہیں، بنیادی اینٹیں ہیں جس سے معاشرت ترتیب پاتی ہے. اس لیے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. تو آج جس طرح اولاد بھی سیکھنے کے عمل سے محروم ہو گئی، اور جس عمر میں انہوں نے ماں باپ سے سیکھنا تھا تو اس عمر میں وہ اولاد جو ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہی ہے، تو ماں بھی اولاد پر تربیت دینے کی بجائے جو ہے وہ بھی کسی اور دھیان لگی ہوئی ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہی. اور جس صورت کے اندر بچوں کی تربیت ہوتی جا رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. وہ برتن بنانے والا چاک کے اوپر مٹی ڈال کر یوں گھما رہا تھا تو مٹی بڑی ڈھیلی تھی، تو وہ بچے اسکول سے چھٹی ہوئی تو آ کے پاس کھڑے ہو گئے، تو وہ تیزی سے گھما رہا تھا کہ مٹی جو گوندھ کر اس نے چاک پہ چڑھائی ہے وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی ہے، تو جلدی جلدی میں اس کو ذرا کور کر لوں. اور وہ بچے آ کے پوچھنے لگے کہ چچا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس کے پاس تو فرصت نہیں تھی کہ بات کرنے کی، لیکن وہ مٹی ڈھلکتی ایک جانب گرتی جا رہی تھی تو وہ جلدی جلدی اس کو گھما رہا تھا. تو اس نے کہا پتر پیچھے ہٹ جو، پتہ نہیں کی بنتا جا رہا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح اولادوں کا پتہ نہیں کیا بنتا چلا جا رہا ہے. ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ کیا بنتی جا رہی ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، اور ان کے مقاصد ہی کوئی نہیں ہے. یعنی یہ جو نسل اس وقت پروان چڑھ رہی ہے یہ مقاصد سے آری نسل ہے. یہ صرف تھوڑی سی چکا چوند کو دیکھتی ہے یہاں، اور بس ان کی نظر اس پہ جم جاتی ہے. ان کی باتیں، ان کے خیالات، ان کی سوچیں اور ان کے خیالوں کے زاویے اس کے گرد گھومتے ہیں. تو یہ ہماری نسل کے ساتھ میں نے بات کی تھی آج سے 2-3 جمعات المبارک کو، کہ پہلے اغوا اور طرح کے ہوتے تھے، اب اغوا اور طرح کے ہوتے ہیں. پہلے جسم اٹھا کے لے جاتے تھے، اب جسم ہمارے گھر میں رہتا ہے، ذہن اچک کے لے جاتے ہیں. اور جو ہے وہ ہماری نسلیں ہم سے اغوا کر لی گئی ہیں. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آنے والے دور میں جو ہے وہ اگر ہم کوئی روشنی کی امید رکھیں تو اس کے ظاہری اسباب بھی تو ہونی چاہیے. کیا نام دیں اس نسل کو جو نسل پروان چڑھ رہی ہے؟ اللہ ہماری نسل کی حفاظت کرے.
یہ نسل تو کوئی نہ مجاہد بننے والی ہے نہ محقق بننے والی ہے. یہ نسل نہ ہی کوئی اچھے صالح اخلاق کی حامل بننے والی ہے. یہ عجیب فیس بک کی نسل ترتیب پا رہی ہے. پتہ نہیں کیا بنے گی. اس نے کہا پیچھے ہٹ جو, پتہ نہیں کیا بنتا جا رہا ہے. تو یہ بس میں ہی نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی تھی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ماں باپ کا بھی قصور نہیں ہوتا, حالات ایسے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمین بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بیج ہی اچھا نہیں ہوتا, تو اچھی زمین کیا کرے گی. اور بعض اوقات بیج بہت اچھا ہوتا ہے اور زمین ہی اچھی نہیں ہوتی. کاشتکار جتنی مرضی محنت کر لے کیا اگے گا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمین بھی اچھی ہوتی ہے اور بیج بھی اچھا میسر آ جاتا ہے, تو پھر گل و لالا اور نسرین و نسترن پھوٹتے ہیں اور خوشبوئیں پھیلتی ہیں اور چمن جو ہے وہ مشک بار ہو جاتا ہے اور ماحول میں عطر پھیلنے لگ جاتا ہے. جب بیج بھی اچھا ہو زمین بھی اچھی ہو, تو دونوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے, اچھی گودوں سے برے بچے بھی نکل آتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بری گودوں سے اچھے بچے بھی پروان چڑھ جاتے ہیں. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ کی قدرت ہے, وہ بروں کے گھر میں اچھے لوگ بھی پیدا کر دیتا ہے, اچھے لوگوں کے گھر میں برے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی اچھائی سے جنم لیتی ہے اور برائی برائی سے جنم لیتی ہے. یہ خال خال واقعات ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. وہ کہا تھا وارث شاہ نے بھی کہ وارث شاہ جدوں لیخ ولڑے ہون کنک بیجیے تے اگ بگاٹ جانا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ گندم بوئیں تو بگاٹ اگ جائے, تو پھر اس پہ بندہ کیا کر سکتا ہے. تو وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بوئیں کچھ اور اگ کچھ اور جائے. لیکن یہ عمومی ضابطہ نہیں ہے. عمومی ضابطہ خیر سے خیر پھوٹتی ہے اور شر سے شر پھوٹتی ہے. اور اس کے لیے بنیادی کردار دونوں کا ہی ہوتا ہے, صالح صلاحیت, قابل صلاحیت, اور پھر تربیت. اور پھر تربیت جب مختلف اطراف سے اثر انداز ہو رہی ہو تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ شر بہت جلدی پھیلتی ہے. نیکی کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے اور شر بہت جلد پھیل جاتی ہے. آپ کسی پانی کو میٹھا کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو 3-4 چمچ ایک گلاس میں تو شربت چینی کے ڈالنے پڑتے ہیں. لیکن اگر اس کو کڑوا کرنا ہو تو 2 دانے مرچوں کے ڈالنے تو وہی کافی ہوتے ہیں. تو خیر پھیلتے ہوئے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور شر کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. اور جب معاشرہ شر سے بھرا ہوا ہو تو اس وقت کتنا ضروری ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ محنت بڑھا دی جائے. تو پہلے 7 سال گود میں اٹھا کے رکھو اور دوسرے 7 سال جو ہے وہ غلام بنا کے رکھو. مطلب کیا کہ ان پر احکام نافذ کرو. وہ از خود فیصلے نہیں کر پاتے اور اچھے نہیں کر پائیں گے, ان کے فیصلے تم کرو ماں باپ. اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال جو ہیں وہ ان کو دوست بنا کے رکھو. چونکہ عموماً جو ہے وہ 14 سے 21 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں وہ دوستیوں سے اطراف سے سیکھتے ہیں. چونکہ وہ اگرچہ تمیز نہیں رکھتے ہوتے پوری طرح, لیکن پھر بھی ان کی طبع یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطراف سے اچھا سیکھ سکتے ہیں, اور وہ بعض کا ماں باپ کو دقیانوس بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس وقت ماں باپ تھوڑی سی حکمت کے ساتھ ان کی دوستیوں پہ غور کریں کہ ان کی دوستیاں غلط لوگوں سے نہ ہوں. میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں. اگر اس کا دین خراب ہوا, اعتقادات خراب ہوئے, نظریات خراب ہوئے, اس کے اعمال اور اخلاقیات خراب ہوئے, تو اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا. اور رومی نے اس کو اپنے انداز میں کہا تا توانی دور شو از یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد. کہ جہاں تک ممکن ہو برے یار کی صحبت سے بچ کے رہنا. کہا کہ جو برا یار ہوتا ہے وہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے. کہا جب سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے, برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے. اس لیے صحبت صالح ترا صالح کنن, صحبت تالے ترا تالے کنن. اچھے شخص کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی, برے شخص کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو وہاں کسی نے مٹی رکھی تھی, تو میں نے اس کو اٹھایا تو اس سے مہک آ رہی تھی. میں مست ہونے لگا اس کی دل آویز خوشبو سے.
تو میں نے اس کو کہا کہ تو مٹی ہے، عنبر ہے، موتیا ہے، نسرین ہے، نسترن ہے، کیا ہے تو؟ تیری دل آویز مہک سے مشام ہستی مہکے چلے جا رہے ہیں، اور ہے تو مٹی، تو کیا ہے تو؟ تو اس مٹی نے، شیخ سعدی فرماتے مجھے زبان حال سے جواب دیا کہ ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات نہیں بھولی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے کہا ہوں تو ذات کی مٹی ہی، لیکن میں گلاب کے پھولوں تلے تھوڑی دیر رہی ہوں تو میرے یار کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تو ذات کی مٹی ہوں لیکن صحبت میری پھول سے رہی، یار مٹی پھول سے صحبت پیدا کر لے تو اس سے مہک آنے لگ جاتی ہے، تو یار بندہ سالے صحبتوں کا انتخاب کر لے تو اس کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ تو اپنی اولاد کو سالے لوگوں کے پاس بٹھانا سکھاؤ، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کی اولاد اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، اچھی مجالس کے اندر آئے، مسجدوں میں بازو سے پکڑ کے اپنی اولادوں کو لے کر کے آؤ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ضرور آپ اپنی اولادوں کو مسجدوں میں لے کے جائیں، اپنی اولادوں کو ضرور علماء کے پاس بٹھائیں، لیکن یہ جو مداری گر لوگ ہیں ان کے پاس کبھی اپنی اولادوں کو نہ لے کے جائیں۔ یہ چسکے کے لیے آپ جب لے جاتے ہیں تو اس طرح اولادیں دین سے بدزن ہو جاتی ہیں، یعنی یہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو جب بھی لے کے جائیں تو وہاں لے کے جائیں، وہاں انہیں تقوی کا نور نصیب ہو۔ تو کبھی بھی اس طرح نہ کرنا کہ اپنی اولادوں کو، دیکھیے آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، آپ کی طبع کے اندر ہے کہ تھوڑا سا شغل لگا لیں یا اس طرح کی بات کر لیں، تو اس سے آپ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی دوستیوں کا، استاد کا انتخاب، دوستی کا انتخاب، یہ ساری چیزیں اگرچہ اس دور کے اندر بڑی مشکلات ہیں۔ تیسرا جو دور بتایا گیا وہ جس میں نشت ہوتی ہے انسان کے نظریات کی اور عادات پختہ ہوتی ہیں، وہ 14 سے 21 سال کی عمر ہے۔ اور سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر جو ہے، اس عمر کے اندر نظریات پختہ ہوتے ہیں، اور اس عمر میں بہت خیال رکھنے کی اپنی ضرورت ہے۔ یہ خاص عمر ہے، 15 سال سے لے کر 20 تک، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق۔ آج کے محققین کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 14 سال سے لے کر 21 تک، وہ کہتے ہیں یہ جو عمر ہے، اس عمر میں جو ہے وہ نظریات پختہ ہوتے ہیں اور انسان کی ساخت فکری بنتی ہے۔ تو اس عمر میں بہت زیادہ خیال اور لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمر میں آپ جس چشمے سے پی رہے ہوں، جس گھاٹ سے لے رہے ہوں، وہ گھاٹ اچھا ہونا چاہیے، وہاں ناخالص نہیں ہونا چاہیے۔ چے باید مردرا تب بلندے مشرب نابے، دل گرم نگاہ پاک بینے جانے بے تابے۔ 5 چیزیں اقبال نے کہی ہیں۔ بندے کو کیا چاہیے جس سے بندہ بنتا ہے، جس سے انسان کا حقیقی وجود جو مطلوب ہے، شریعت کا جو مطلوب ہے تمہارے معبود کا، وہ بنتا ہے۔ جو صحیح صورت میں انسان بنتا ہے تو وہ 5 چیزیں، چے باید مردرا تب بلندے، سب سے وہی بات پہلے ہے کہ وہ فطرتاً ہی اچھا ہو، اس کی طبع اچھی ہو۔ طبع اچھی ہو تو پھر وہ بری جگہ سے بھی اچھی چیز لے لے گا۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تم نے عقل کہاں سے سیکھی؟ کہا بے وقوفوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، لوگوں نے ملامت کی، میں نے گرہ باندھ لی، یہ کام ساری زندگی نہیں کرنا، تو کہا میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے۔ تو سیکھنے والے، فطرت اچھی ہو تو بے وقوفوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، اور فطرت اچھی نہ ہو، طبع بلند نہ ہو تو اچھی گودوں میں بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے۔ تو سب سے پہلی چیز طبع بلندے، طبع اچھی ہو، طبع اچھی ہو۔ ہمارے استاد ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو اردو کے استاد تھے، تو وہ کہتے کہ ہر بچہ اقبال ہوتا ہے لیکن مولوی میر حسن نہیں ملتا۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ بڑے شفیق تھے، کہتے ہاں فرمائیے۔ تو میں نے کہا کہ مولوی میر حسن کا ہر شاگرد اقبال بھی تو نہیں ہوتا، تو اپنی طبع بھی تو ہو نا۔ اور بھی تو شاگرد تھے مولوی میر حسن کے، لیکن سارے اقبال تو نہیں بنے، اقبال تو پھر ایک ہی ہوا۔ تو اپنی طبع، طبع بلندے مشرب نابے، دوسری چیز جہاں سے وہ پی رہا ہے وہاں سے ناخالص نہ پیے، وہ گھاٹ اچھا ہو، وہاں سے ناخالص مل گیا، طبع اچھی بھی ہے لیکن ناخالص ملنے کی وجہ سے طبع کے اندر جو ہے وہ خرابی آ جائے گی۔ دل گرم
نگاہ پاک بینے جانے بے تابے، گرم دل رکھتا ہو، دل گرم ہی زندگی کا جمال ہے، یہی زندگی کا حسن ہے، گرم دل، بے تابی، بے چینی، اضطراب، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ جوانی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جوانی ہے، کسی نے کہا جوانی ہے، اقبال نے کہا جوانی کیا ہے؟ جوانی اپنی ہی آگ میں جلنے کا نام ہے، اپنے لہو کی آتش میں، اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام جوانی۔ یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ پیچ و تاب، یہ التہاب، میرے پہلو میں دل مستر نہیں سیماب ہے، وہ جو سیماب کی طرح دل، تڑپتا ہوا دل۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانے میں نے میٹر کیا تھا، تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا، تو جس طرح وہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کی، تو انہوں نے نصیحت کی، تو پھر میں نے کہا کہ سکون قلب کی دعا کیجیے، یہ عمومی طور پہ جو رواج کے طور پہ جیسے کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے آج تک وہ لفظ یاد ہیں، میں نے کہا حضور سکون قلب کی دعا کیجیے، تو فرمانے لگے یہ تو دھڑکتا ہی رہے تو ٹھیک ہے، یہ تو دھڑکتا ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تو خیر بچے تھے، لیکن اب سمجھ آئی کہ دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبادت ہے تیرے جینے سے، کہ زندگی عبادت ہے تیرے جینے سے، اسی کا اضطراب، اسی کا التہاب، دل گرم نگاہ پاک بینے۔ یہ اس دور کے نوجوانوں سے یہ دولت چھین لی گئی۔ نگاہ جب پاک نہیں رہتی، تقدس معاب نہیں رہتی، تو پھر جو ہے وہ سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ یہ دروازہ یہ ہے، اس دروازے سے ہی اتر کے دل تک چیزیں پہنچتی ہیں، اس دروازے سے اتر کے دماغ تک چیزیں پہنچتی ہیں، اس دروازے سے اتر کے ہی جو ہے وہ تقدس معاب زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دروازہ ہی جب خراب ہو گیا، اس دروازے سے غلاظت اندر اترنے لگی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ نگاہ پاک بینے نہ رہا تو پھر کیا باقی رہا؟ جان بے تابے، اور بے تاب جان، یہ جد و جہد، کاوش، مسلسل کاوش کا جذبہ، یہ زندگی کا جمال ہے۔ اگر یہ دولتیں نصیب ہو جائیں، اللہ اکبر، یہ اس زندگی کا ثمرہ ہے، یہ جو 14 سال سے لے کر کے 21 سال کی زندگی کا یہ ثمرہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں۔ لیکن اگر یہ زندگی بے مقصد ہی گزر گئی، اور آج کے نوجوانوں کی تو یہ ساری زندگی جو ہے وہ فیس بک پہ گزر رہی ہے، ساری زندگی یہ جوانی جس میں نظریات پنپنے تھے، جس میں خیالات پختہ ہونے تھے، جس میں عملی زندگی کی منصوبہ بندی کرنی تھی، جس زندگی کے اندر اپنی آخرت کا سوچنا تھا، جس زندگی کے اندر ماں باپ کی نظر کا تارا بننا تھا، جس زندگی کے اندر ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، ان کے دل کا قرار بننا تھا، اور معاشرے کو ایک صالحیت کی طرف لے جانا تھا، اور اس امت کی امید بننا تھا، اس زندگی کی اندھیری راتوں کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر گلی کی تھڑی میں بیٹھ کے نوجوان کیا کھیل رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، یہ کس کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کی زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، یہ گلی میں، کوچے میں، بازار میں، بند کمرے میں یہ شیطان کے ساتھ کس کاروائی میں لگا ہوا ہے۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، تو سب برباد ہو گیا، ساری قوم لٹ گئی، تو کیا یہ قوم امت کی نہضت کا سبب بنے گی؟ اللہ میری قوم کی، میرے قوم کے جوانوں کی حفاظت کرے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں جمعۃ المبارک پڑھنے والے، یہاں آنے والے اپنے آپ کو ایک فکری تحریک کا حصہ سمجھیں۔ یہ ایک رسم کے طور پہ نہیں آنا اور بس آئے، سنا اور چلے گئے۔ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہم تو آئے اس لیے۔ تو ہم نے اپنے حصے کا کام متعین کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے اپنی راہیں متعین کرنی ہے، اس شر سے بھی خیر کو تلاش کرنا ہے اگر ہمیں میسر آئے، اور خیر کو آگے پھیلانا ہے، اور اپنی زندگیوں کے گرد باڑ لگانی ہے، اتنی گھنی باڑ کہ اس کے اندر کوئی ایسا موذی داخل نہ ہو سکے جو ہماری زندگیوں کے تقدس کو اجاڑ دے، اور ہمیں ہماری پاکیزگی کو، ہماری عفت کو، ہماری پاک دامنی کو جو ہے وہ داغدار کر دے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اپنی کرم نوازیوں کے اجالوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا